کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، بہت عمدہ. یا رسول اللہ کیا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ سخت ترین دن، احد سے زیادہ پرخطر دن، احد سے زیادہ خطرناک دن آپ کی زندگی میں کوئی دن ہے جو آپ کی زندگی میں آیا ہو؟ کیوں؟ احد کا جو یہ دن تھا صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے خطرناک دن تھا، سب سے پرخطر دن تھا. یہی احد کے دن 70 صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، 70 کے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی باندھی ہوئی تھی، دندان مبارک احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے تھے. حضرت حمزہ کو صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ کے چہرے کا مسلح بنا دیا گیا تھا، آپ کی آنکھوں میں نیزے چھپو دیے گئے تھے، آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا تھا. اللہ اکبر، وہ دن کتنا پرخطر دن تھا، وہ کتنا خطرناک دن تھا. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ خطرناک دن کوئی آیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ ہاں ہاں، احد کے سے بھی زیادہ خطرناک دن میری زندگی میں وہ دن آیا جبکہ تیری قوم طائف والوں کے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر کے گیا تھا، دین حق لے کے گیا تھا، پیغام رسالت لے کر کے گیا تھا. طائف کے 3 سرداروں کے پاس میں پیغام لے کے گیا تھا، لیکن ان سرداروں نے میرے پیغام کو نہیں مانا، اللہ کے دین کو نہیں مانا. جب انہوں نے انکار کر دیا میں نے ان کے سرداروں سے کہا میرا کام تھا دین پہنچانا، تم نے قبول نہیں کیا، یہ تیری مرضی ہے. لیکن سنو، ہمارے اور تمہارے درمیان میں جو ابھی باتیں ہوئی، جو پیغام رسانی ہوئی، تم اسے راز رکھنا، تم اسے پوشیدہ رکھنا. اس سرداروں نے کہا ہمیں کیا پڑی ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کے پیغام کو پوشیدہ رکھیں، آپ کے پیغام کو راز رکھیں. اور صرف پیغام کو راز نہیں رکھا بلکہ کیا جب آپ مدی طائف کے بازاروں سے باہر نکلے، بچوں کو، اوباشوں کو، پاگلوں کے ہاتھوں میں اس کے سرداروں نے کنکرے پتھریں دے دی. کیوں دے دی؟ کہ حضور کے قدموں پر وہ پتھر مارتے، حضور آگے چلتے، ایک قدم اٹھاتے، دوسرے قدم پر پتھر مارتے، اس قدر پتھر مارتے کہ نالین پاک آپ کے خون سے بھر گیا تھا. اتنا سخت ترین دن تھا کہ آپ آئے شدت کرب سے، احساس درد سے آپ کبھی بیٹھ جاتے، اس کے 2 اوباش آتے، آپ کے کندھوں کے پکڑ کر کے اٹھا دیتے تھے، پھر آپ پر پتھر برساتے. آپ کے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ یہ قوم بڑی ہی شرکس قوم ہے، اس کے لیے تو حق ہے کہ آپ بددعا کر دیں. پھر بھی میرے نبی نے اس کے حق میں بددعا نہیں فرمائی. جب اسرار بڑھ گیا تو ہاتھ اٹھے بھی تو اس شان سے اٹھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس شان سے ہوئے. واہ 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 واہ. خدا کی بارگاہ میں دعا کی مولا کریم میرے اس قوم کو ہدایت دے، یہ قوم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں. اللہ اتنی پریشانیاں، اتنی کٹھنائیوں کے باوجود یہ اسلام ہم تک پہنچا، اس پر بھی اللہ کے رسول ماشاءاللہ کھڑے ہو کے استقبال کرے آل نبی کی آمد ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد آل رسول، آمد آل رسول، آمد آل حسین. شہبازی دولہا، شہبازی دولہا، حضرت علامہ مسرور رازی صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری مطیع الرحمن شیفی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلمانان دولت پور. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات دیکھا آپ نے ابھی نعروں کی گونج میں آل نبی، اولاد علی، شہزادہ غوث اعظم کی ماشاءاللہ آمد ہو چکی ہے. آپ حضرات حضرت کے چہرے زیبا کی زیارت کریں اور اپنے روشنی کو اور اضافہ بخشیں. حضرات محترم بالکل آپ کے خلوص بھرے ممبر پہ، اسٹیج پہ حضور صاحب خانقاہ شہبازیہ کے پھول ایسے ہی مسکرا رہے ہیں جیسے آسمان پہ چاند مسکرا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرات اس نورانی چہرے کی زیارت کیجئے اور محبت و احترام کے ساتھ میں جزاک اللہ حضور قائد ملت کی موجودگی میں حضرت مولانا محمود رضا رحمانی مصباحی جھارکھنڈ کا خوبصورت بیان سماعت کیجئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ ممبر نور پر وہ خوبصورت چہرہ
चमनिस्तान ज़हरा का खिलता हुआ शगुफ्ता फूल हुजूर सैयद शाह अल्लामा सैयद मसरूर राजी शहबाजी दमज़िल्लुल आली व नूरानी मिंबर नूर पर जलवाबार हो चुके हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली मुसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी बावक़ार, मैं अर्ज़ कर रहा था ये इस्लाम बड़ी दुश्वारियों के साथ मुझ तक पहुँचा, लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि ये इस्लाम जो मैंने इतनी परेशानी इतनी मुसीबत को बर्दाश्त करके तुम तक पहुँचाया है, इस पर कोई सिला नहीं चाहिए, कुछ बदला नहीं चाहिए, कुछ मुआवजा नहीं चाहिए, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। लेकिन एक मुतालबा तुमसे है कि मेरे अहले बैत से तुम मोहब्बत करना, मेरे कराबत वालों से, मेरे रिश्ते वालों से तुम मोहब्बत करना। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब तबलीगे हक पर, तबलीगे रिसालत पर, इरशाद हिदायत पर कोई मुआवजा नहीं है, कोई अजर नहीं है, तो फिर अहले कराबत की मोहब्बत क्यों मांगी गई? अहले बैत अतहार का प्यार क्यों मांगा गया? कहीं ऐसा ना हो ये अहले बैत की मोहब्बत तबलीगे दीन का सिला बन जाए, कहीं ऐसा ना हो ये अहले रसूल की मोहब्बत पैगाम हक का अजर बन जाए, लेकिन कहीं पैगाम हक का अजर बन जाए। एतराज पैदा हो सकता है, यहूदो नसरा कह सकते हैं कि हमारे अंबिया ने, हमारे नबियों ने पैगाम दीन पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन अजर नहीं मांगा। तुम्हारे नबी तो सब नबियों में अफजल हैं, सब नबियों में बेहतर हैं, तो उनको बदरजे औला अजर नहीं तलब करना चाहिए। अहले कराबत की मोहब्बत या दीन तबलीग का कहीं सिला न बन जाए। इसका सादा सा जवाब यह है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत, अहले कराबत की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत दरअसल आले रसूल की जरूरत नहीं है, अहले बैत अतहार की जरूरत नहीं है, बल्कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत इस उम्मत की जरूरत है, हमारी और आपकी जरूरत है। आप इस पर दलील मांगेंगे, मैं दलील देने पे तैयार हूँ। आप याद करें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम जानते हो जैसे आसमान वाले कब तक अमान में रहेंगे, ये आसमान वाले कब तक सलामत रहेंगे, ये आसमान वाले कब तक महफूज रहेंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हुजूर आप बताएं ये आसमान वाले कब तक सलामत रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, अन्नजुम अमानुन बिअहलिस समा, ये सितारे आसमान वालों के लिए अमान है, ये सितारे आसमान वालों के लिए मुहाफिज हैं। जब तक ये सितारे आसमान में रहेंगे, आसमान वाले अमान में रहेंगे, आसमान वाले सलामत रहेंगे, आसमान वाले महफूज रहेंगे। लेकिन जब ये सितारे टूटकर जमीन पर गिरने लगेंगे, आसमान वालों का अमनो चैन खत्म हो जाएगा, अमनो सुकून खत्म हो जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने तो ये बता दी कि अल्लाह आसमान के अमान, अहले आसमान के अमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों में रखी है, लेकिन हुजूर ये भी तो बता दें कि जमीन वालों की अमान, जमीन वालों का चैन, जमीन वालों का सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसमें रखा? मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, ये जमीन वाले उस वक्त अमान में रहेंगे, उस वक्त चैन से रहेंगे, उस वक्त सुकून तक रहेंगे जब तक मेरी आल, मेरी इतरत, मेरी अहले बैत इस जमीन पर रहेंगे, उस वक्त तक ये जमीन वाले भी अमान में रहेंगे। और जिस दिन से ये जमीन से मेरी आल उठा ली जाएगी, मेरे अहले बैत उठा ली जाएगी, मेरी इतरत उठा ली जाएगी, उसी दिन इस जमीन पर कयामत आएगी और इस जमीन वाले के लिए अमन व अमान खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फजाइले अहले बैत, जिक्र शहीद आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप देख रहे हैं अहले बैत की मोहब्बत, असल में इनकी जरूरत नहीं है। अरे मेरे नबी ने अजर तो दूर की बात, मेरे नबी ने अपनी औलादों के लिए तो सदका हराम फरमा दिया, ज़कात को हराम फरमा दिया, खैरात को हराम फरमा दिया। मेरे बेटे भूखे तो रह जाएंगे, मेरी इतरत भूखी तो रह जाएगी, मेरे अहले बैत प्यासे तो रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सामने कभी अपने हाथ को नहीं फैलाएंगे, तुम्हारे दिए हुए खैरात को नहीं खाएंगे, तुम्हारे दिए हुए ज़कात सदकात को नहीं खाएंगे। अरे इतरत तो दूर की बात है, जब नबी ने अपनी आल के लिए इन तमाम चीज़ों को हराम फरमा दिया और असल में जो मोहब्बत मांगी गई, जो अहले बैत का प्यार मांगा गया, अहले बैत की जो अकीदत मांगी गई, वो हम निकम्मों की जरूरत थी, हम गुनहगारों की जरूरत थी। आपको वो हदीस पाक याद नहीं, जब अल्लाह के नबी आखिरी हज करके हज बैतुल्लाह से वापस निकले, हजरत ज़ैद बिन अकरम रज़ी अल्लाह ताला ने इस हदीस के रावी हैं, आप अपने सहाबा के साथ जब खाने काबा से निकले, हुज्जतुल वदा हम और आप जिसको कहते
کرتے ہیں. ایک جگہ پر پہنچے جسے ہم غدیر خم کہتے ہیں. اس جگہ پر جانے کے بعد حضور نے فرمایا اے صحابہ اس جگہ پہ جمع ہو جاؤ. سارے صحابہ آپ کے حکم کے مطابق جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے ساتھیوں سنو, اللہ نے جو مجھے حکم دیا تھا, جو پیغام رسانی کا حکم دیا تھا, جو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا, وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. وہ رسالت میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. وہ دین میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. ہو سکتا ہے یہ ملاقات ہماری تمہاری آخری ہو. اے میرے صحابہ میں یہ چاہتا ہوں تمہیں چند ایسی باتیں بتا دوں, اگر تم اس پر عمل کر لو تو میرے بات کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر تم اس بات کو مان لو تو اسے کو مان لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. سارے صحابہ سر جھکائے بیٹھے ہیں. عرض کرتے میرے نبی سب سے پہلے سب سے پہلے میرے نبی نے اپنے پروردگار کی کبریائی بیان کی, حمد و ثنا بیان کی. پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو, میں اپنے بات تمہیں لاوارث چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا, بلکہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. انا تارکم فی الثقلین, دو بھاری چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تو نے ان دونوں پر عمل کیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک یہ ہے اللہ کی کتاب. اگر تو نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا, اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دوسری ہے میری اہل بیت, میری عطرت. اگر تو نے ایک ہاتھ میں قرآن کو تھاما, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کے دامن کو تھاما تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تم کبھی راہ راست سے بھٹکو گے نہیں. پھر ایک مقام ایسا بھی آیا, ایک جگہ میرے نبی نے یہ اہل بیت اطہار کی بات ہوئی. جب میرے نبی کے صحابہ کی بات آئی تو میرے نبی نے صحابہ کے عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الصحابی کا نجوم, یہ میرے صحابہ ستارے کے طرح ہیں. جب تم میں اس میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے. ذرا آپ کو میں غور کرنے کا مقام ہے. میں آپ سے توجہ چاہوں گا, آپ اس دنیا میں گھوم کر کے دیکھیں, بہت سارے ایسے فرقے ملیں گے, گمراہ و ضلالت والے فرقے ملیں گے. جبکہ میرے نبی نے تو وعدہ کیا تھا دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم نے عمل کر لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کسی نے ایک کو پکڑا تو ایک کو چھوڑ دیا, کسی نے اہل بیت کے جھنڈے کو اونچا تو ضرور کیا لیکن صحابہ کی عظمت کو نہیں مانے. کسی نے صحابہ کے عظمت کا پرچم بلند ضرور کیا, قرآن کے پورے پارے بھی نہیں مانے. اے سنیو تمہیں مبارک ہو, تو نے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی تھاما, ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی تھاما. اے سنیو تمہیں مبارک ہو, تو نے قرآن کو بھی سینے سے لگایا, اہل بیت کو بھی سینے سے لگایا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب نجم ہے, نو ہے عطرت رسول اللہ. کیا بات ہے, عطرت رسول اللہ کی. حضرات گرامی باوقار, یہ اہل بیت اطہار کی محبت دراصل ہماری ضرورت ہے, اس امت کی ضرورت ہے. اور جب تک یہ امت اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی نجات کے راہ پر گامزن رہے گی. اور جس دن سے یہ امت اپنے دل سے اہل بیت کی محبت کو نکال دے گی اسی دن وہ گمراہ و ضلالت کے راہ پہ بھٹک جائے گا. اللہ اکبر. یہ اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے, کیوں ضروری ہے, آپ ذرا غور کریں. اہل بیت کی محبت ہم نے نہیں, ہمارے اکابر نے کیا. حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلت و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الیہ من صلت قرابتی, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت, اہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی محبت میرے نزدیک اپنے بچوں اور اپنی اولادوں سے بھی زیادہ عزیز تھی. اللہ. جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حب آل محمد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطرت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے. اللہ پر ایک سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے کہ ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزار دی جائے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ. دولت پور والے, آپ کو اپنے قسمت پر رشک کرنا چاہیے کہ آج آپ نے اہل بیت کی محفل کو سجایا ہے, ذکر حسین کی محفل کو سجایا ہے, نبی کے آل کی محفل کو سجایا ہے, اور اس پر سامنے پہ سہاگا یہ کہ ذکر رب حسین کرنے کے لیے آپ نے اولاد حسین کو بلایا. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جانتے ہیں یہ شخصیت جو ابھی کرسی پر جلوہ افروز ہے, ہندوستان کے کس عظیم خانقاہ سے ان کا تعلق ہے. وہ شہباز لامکانی محبوب سبحانی
سید الشاہ شہباز محمد اشرف پرواز علیہ رحمت رضوان آج سے 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں. آپ مادرزاد ولی ہیں, مادرزاد ولی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور یہ مادرزاد جو ولایت ملتی ہے یہ کسبی نہیں, وہ بھی ہوا کرتی ہے. ہاں ہاں, انسان کسب کے ذریعے, عبادت و ریاضت کے ذریعے, محنت و مشقت کے ذریعے اللہ کا قرب تو حاصل کر سکتا ہے, ایک ولی تو بن سکتا ہے, لیکن کسب کے ذریعے مادرزاد ولی نہیں بن سکتا. یہ مادرزاد ولایت جو ہوتی ہے یہ کسبی نہیں بلکہ وہ بھی ہوتی ہے, جسے اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے, وہی مادرزاد ولی ہوا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. خاندان سے تعلقات کے دادا حضور اللہ اکبر حضرت شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضور سید الشاہ شہباز محمد اشرف پرواز علیہ رحمت و رضوان. آپ کی ولایت ماں کے شکم میں تھے. آپ کی ولایت کا چرچا ہر جانب بچ چکا تھا. آپ کی ولایت کا ڈنکا بچ چکا تھا, اور بچتا بھی کیوں نہیں, جبکہ آپ کی ولادت ایسی ویسی ولایت نہیں بلکہ بشارت نبی ہے. جب ہندوستان کے اس سرزمین کے دو عظیم بزرگ حضرت علاؤ الحق منڈوی قدسہ سرہ اور حضور مخدوم بہاری قدسہ سرہ آپس میں ہندوستان کے اپنی سرحدی ولایت کا ذکر کرنے لگے. میری ولایت کا سرحد یہاں سے یہاں تک, میری ولایت کے سرحد یہاں سے یہاں تک. دونوں بزرگ بھاگلپور کی سرزمین پر پہنچے. کیا بھاگلپور کی سرزمین کی ولایت کس کے حصے میں جائے گی؟ علاؤ الحق منڈوی کے حصے میں جائے گی یا مخدوم بہاری کے حصے میں جائے گی؟ یہ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی. مقام روحانیت میں دونوں بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربت پاک امت خضرا پہ حاضر ہوتے ہیں, اور تصور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری دیتے ہیں, اور وہاں پر بھاگلپور کی ولایت کی بات چھڑتی ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں, اے علاؤ الحق منڈوی, اے محبوب بہاری, سنو, بھاگلپور کی ولایت نہ تمہاری جائے گی نہ تم میں جائے گی, بلکہ بھاگلپور کی ولایت شہباز محمد کے حق میں نامزد ہو چکی ہے. ہائے ہائے ہائے, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان کس اللہ. پائے کے بزرگ ہیں. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچیں کس پائے کے بزرگ ہیں. آپ کی والدہ سیدہ ام الورا کا بیان ہے کہ آپ گایا کے ایک قصبے احساس دورہ اس وقت جب آپ اپنے ماں کے ام الورا کے شکم اطہر میں موجود تھے. آپ کی والدہ کا بیان ہے کہ اس قبیلے میں ایک دن کے اجالے میں ایک ایسی کالی کھنگور گھٹا آندھی آئی, کالا طوفان آئی کہ یہ دن میں یہ چاند سورج کی طرح روشن دن اس طرح سے تاریکی میں تبدیل ہو گیا, تاریکی اندھیرے میں بدل گیا کہ لوگ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. سارے لوگوں نے سمجھا اللہ کا عذاب آ گیا. مرد تو مرد, عورتیں بچے بھی حواس باختہ ہو چکے تھے, جانور بھی ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے تھے, ہر طرف خوف اور ڈر کا ماحول برپا ہو گیا تھا. اتنے میں چند عورتیں حضرت سیدہ ام الورا کے پاس آتی ہیں. آپ اس وقت اپنے گھر کے چہار دیواری پر موجود تھی, اپنے گھر کے چہار کمرے میں موجود اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مصروف تھی. چند عورتیں ہانپتے کانپتے دوڑتے بھاگتے آپ کی بارگاہ میں آتی ہے. آنے کے بعد عرض کرتی ہے, ام الورا ذرا باہر نکل کر کے دیکھیے اس دن کی روشنی رات کی سخت تاریکی میں کیسے تبدیل ہو گئی. لوگ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, لوگ اپنے وجود کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, سب لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں, کہیں رب کا عذاب آج ہم پر نازل نہ ہو جائے. اے ام الورا ذرا آپ باہر نکل کر کے دیکھیے. جب حضرت ام الورا نے دیکھا یہ عورتیں بالکل اپنی حواس کھو بیٹھی ہیں, ڈر کا عالم یہ ہے کہ ان کی روح بھی کانپ رہی ہے. آپ باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد عورتوں سے فرمایا کہ تم ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تمہیں حواس باختہ ہونے کی ضرورت نہیں. ام الورا اپنے گھر سے باہر نکلی اور آپ کا بیان ہے کہ میں گھر سے باہر نکلی اور اپنے شکم اطہر سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا. میں نے کیا دیکھا, ایک نور کا دریا نکلا, ایک نور کا سمندر نکلا کہ اس نور کے نکلتے ہی وہ کالی گھنگور گھٹایا ایک سیکنڈ میں کافور ہو گیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ابھی
ابھی ماں کے شکم میں ہے حضور شہباز لامکانی. اللہ اللہ آپ کی ذات وہ ذات کیا آپ تو شاہان ہند کو بھی اپنی چوکھٹ سے عطا کر رہے ہیں, بھیک دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا حضور صاحب حضور کی اولاد یہاں پہ موجود ہے, ان کی موجودگی میں اور خود میں نے ان کی زبانی آج سنی ہے. میں آپ کو بتاؤں حضور شہباز لامکانی کس قدر کے سخی ہیں, کس قدر کے دیالو ہیں. حضور شہباز لامکانی اللہ کے حضور شہباز لامکانی کا مقام اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کس طرح سے ہے. آپ کیسے مستجاب الدعوات ہے. آپ نے سنا ہوگا سلطان جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں سلطان جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں ایک مرتبہ بھاگلپور کی سرزمین پر آیا. اس کی ماں جو ستولی ماں نور جہاں تھی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہجہاں تخت نشی ہو, شاہجہاں کی حکومت ہو. وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی. وہ اپنے سابق شوہر کے بیٹے کو جہانگیر سلطان کی جگہ پہ بیٹھانا چاہتی تھی, تخت نشی کروانا چاہتی تھی. اس لیے نور جہاں نے سلطنت کے تمام وزراء کو جو اعلی مقام کے عہدیدار تھے سب کو اپنے بس میں کر لیا تھا, سب کو اپنے ہینڈ میں کر لیا تھا. یہاں تک کہ شاہجہاں کے خلاف جہانگیر سلطان کی کانوں کو بھر دیا تھا. حضرت شاہجہاں بھاگلپور کے سرزمین پر اس وجہ سے آیا کہ اسے بادشاہ بننے کی کوئی نشانی نہیں دکھ رہی تھی, کہ تخت و تاج اس کے حصے میں نہیں جائے گی. وہ حضرت شہباز لامکانی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کیا حضور اب کوئی سہارا نہیں میرے تخت و تاج کا, کوئی علامت نہیں مجھے بادشاہ بننے کا. اب آخری امید آپ بس یہی ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ میں تخت و تاج کا مالک ہو جاؤں, میں بادشاہ بن جاؤں. حضور شہباز لامکانی نے فرمایا جاؤ تم تخت و تاج کے مالک ہو, تم بادشاہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلے دلی پہنچے اور بڑی تیزی کے ساتھ لاہور پہنچ گئے. لاہور جب پہنچے تو ان کو خبر ہوئی کہ میرے والد بزرگوار سلطان جہانگیر وفات ہو چکے ہیں. جب سلطان جہانگیر کی وفات پھیلی تو لاہور کے وزراء نے, اس وقت وہاں کے گورنروں نے آپ کو تخت شاہی پہ بٹھایا, آپ کی تاج پوشی کی, آپ کو بادشاہ بنایا. آپ بڑے جاہو جلال کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ دلی کی سرزمین پر پہنچے. آپ کی ماں نور جہاں نے لاکھ چاہا کہ آپ بادشاہ نہ بنے, لیکن حضرت شہباز لامکانی کی ایک دعا نے تمام وزراء کے دل کو شاہجہاں کی طرف پھیر دیا اور گرم جوشی کے ساتھ شاہجہاں کا استقبال کیا. جب شاہجہاں تخت پر بیٹھ گیا تو حضرت کی بارگاہ میں اس نے ایک خط لکھا اور بہت سارے قیمتی جواہرات اور جاگیر کے کاغذات کو دے کر کے اپنے وزیر کو, اپنے سفیر کو شہباز لامکانی کے بارگاہ میں بھیجا کہ میرا سلام عرض کرنا, ان سے کہنا کہ آپ کی دعا سے شاہجہاں تخت و تاج کا مالک ہو گیا ہے, دلی کا بادشاہ بن چکا ہے. یہ شاہجہاں کے طرف سے آپ کی بارگاہ میں نظر ہے, ہدیہ ہے, اسے قبول فرمائے. اس وقت شہباز لامکانی ایک محفل میں موجود تھے. جیسے ہی قاصد نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا اور آپ نے جیسے اس کے خط کو دیکھا جس میں جاگیرات کے کاغذات تھے, آپ اس وقت حقہ نوش فرما رہے تھے. آپ جلال میں آتے ہیں, اس کاغذات کو پھاڑ دیتے ہیں اور حقے کے چلم میں جلا دیتے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ حضور آپ نے مجھے ایک بار ملاقات کا شرف بخشا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ تخت و تاج کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو شہباز لامکانی نے جواب یہ دیا تھا, اے شاہجہاں سنو, جس وقت تم میرے پاس آئے تھے ایک سائل کی حیثیت سے آئے تھے, لیکن اب جب تم آؤ گے ایک بادشاہ کی حیثیت سے آؤ گے. اب تم کے بادشاہ ہو, میں فقیر ہوں, اور بادشاہوں اور فقیروں کا کوئی ملن نہیں ہوتا ہے. اور آپ نے شاہجہاں کے ملنے کو آپ نے مسترد فرما دیا, اسے پھکا دیا. اللہ یہ ہے شہباز لامکانی. اللہ اکبر, ان کی کرامت, ان کے علم. حضور فرما رہے تھے ابھی کہ سند حدیث علامہ حجر مکی رحمت اللہ, حضرت علامہ حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے شہباز لامکانی کو خانہ کعبہ میں اور خلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا پکڑ کر کے علامہ حجر ابن مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, اے کعبے کے در و دیوار, اے خلاف کعبہ گواہ رہنا, میں نے حضور کے فرمودات, حضور کے ارشادات کو, حضور کے حدیث کی سند کو اس کے نواسے, اس کی اولاد کے حوالے کر دیا ہے. اللہ, یہ تو آپ کے علم کا فقہی مقام, آپ کا کیا فتاوی عالمگیری کے نشر و اشاعت میں, اس کے تدوین میں آپ کے جل قدر شاگردوں کا مین رول ہے. اللہ, جب آپ کے شاگردوں کا عالم یہ, پھر حضور اللہ شہباز لامکانی کا عالم کیا ہو؟ اور ہو بھی کیوں نہیں, علم دیا کس نے تھا,
शहबाज लामकानी के सीने में यह उलूम मुतदाविला भरा जिसने था, किसी और ने नहीं बल्कि हजरत अली मुश्किल कुशा ने अता फरमाई। क्या बात, मुश्किल कुशा ने अता फरमाई थी। आप 975 हिजरी में हज करने के लिए गए, खाने काबा से मदीने मनवरा बार बार आप हाजिरी देते थे। एक मर्तबा रोज़े रसूल के करीब आप बैठे थे, दिल में इश्तियाक हुआ कि अपने नाना हुसैन की मुलाकात क्यों ना करके आऊं। करबला मुअल्ला जाने का इश्तियाक पैदा हुआ। आपने रोज़े रसूल से अपने नाना जान अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की और इजाज़त लेने के बाद आप करबला मुअल्ला की तरफ बढ़े। करबला मुअल्ला पहुँचे, नजब अशरफ गए और बास कई मुकद्दमात मकामे मुक़द्दसात पे गए। आप बयान फरमाते, इस सफ़र का एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि मेरा गुजर हेरात के वादी से हुआ, हेरात के जंगल से हुआ। वो जंगल बड़ा खतरनाक था, बड़ा पुरखतर जंगल था। भूख और प्यास की शिद्दत मुझे तड़पा रही थी। फौरन मैंने सोचा कहीं से कुछ खाने को मिल जाए कि मेरी भूख मेरी प्यास मिट जाए। इतने मैंने क्या देखा कि एक निकाबपोश शख्स मेरे सामने हाजिर हुआ। उसने अपनी जंबील से एक खोरमा, सूर का खोरमा निकाल करके दिया। मैंने उसे तनाउल फरमा दिया। एक कदम और बढ़े, एक खोरमा और निकाल के दिया, उन्हें भी तनाउल फरमा लिया। एक कदम और बढ़े, एक खोरमा और। जब ये तीनों खोरमा आप तनाउल फरमा लिए, फिर वो निकाबपोश आपकी नजरों से गायब हुए। थोड़ी देर आप गए थे, बस इसी वाक़े पे मैं अपनी तकरीर को खत्म करूँगा। थोड़ी देर आप गए थे कि आपके दिल में यह ख्याल आया कि ना जाने वो निकाबपोश इंसान कौन थे। उन्होंने जो मुझे खुरमा दिया वो किस तरह का खुरमा था। अभी आप अपने दिल में सोच ही रहे थे कि फौरन आपने अपनी आंख को खोला, क्या देखा? वही निकाबपोश आपके सामने मौजूद। आपने उससे पूछा, हुजूर आप कौन है? आवाज आती कि घबराओ मत, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बाबा हजरत अली हूँ। और मैंने जो तुम्हें पहला खुरमा दिया था वो इल्म शरीयत, दूसरा खुरमा जो मैंने तुम्हें दिया वो इल्म मारिफत था, तीसरा खुरमा जो मैंने तुम्हें दिया वो इल्म हकीकत था। अल्लाह अकबर। ये उलूम इल्म शरीयत, इल्म मारिफत और इल्म हकीकत खुद मौला मुश्किल कुशा ने अपने हाथ से हुजूर शहबाज लामकानी के दिल में उतारा। आप इल्म जाहो जलाल तो यही से समझ सकते हैं। उनकी करामत अल्लाह अकबर, उनकी करामत अल्लाह अकबर। माँ के शिकमे अधर में है, करामतें दिखा रहे हैं। बात बहुत लंबी हो जाएगी और वक्त बहुत हो गया। मैं समझता हूँ कि 1 मिनट भी अगर मैं और आपको लेता हूँ तो कहीं हजरत की बारगाह में गुस्ताखी ना हो जाए, इसलिए इन्हीं चंद बातों पर बड़ी ही मुबारकबाद के काबिल है आप। आपने खुद एक औलाद अली, औलाद गौसे आजम को बुलाया और ऐसे उस खानकाह के चश्मो चिराग को बुलाया है। यकीन जाने मैं उस दयार से ताल्लुक रखने वाला हूँ, उस खाक को मैं अपने पेशानी पे मलने वाला हूँ। अरे वो खानकाह शहबाजिया जिसने शहर भागलपुर को हाथे जिंदगी दी, एक नई जिंदगी दी है उस खानकाह ने। बेशक। और बिलखुसूस बाशिंदगान भागलपुर और बिलउमूम तमाम मुसलमानों को उस खानकाह ने एक हयात, एक सलीक़े जिंदगी अता की है, जिंदगी जीने का एक तौर तरीका बताया है। आपने उसी चश्मो चिराग को अपने गांव में, अपनी सरजमीन पर बुलाया है। उलमा फरमाते हैं कि जिस सरजमीन पर आले रसूल का कदम पड़ जाए, आसादाते रसूल का कदम पड़ जाए, नबी के आल का कदम पड़ जाए, अल्लाह तबारक व तआला 1 साल तक उस बस्ती से परेशानी मुसीबत को उठा लेता है और 1 साल तक अपनी रहमतों और बरकतों में इजाफा फरमा देता है। अल्लाह अकबर। दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जिंदा रखे, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मौत अता फरमाए और अहले बैत अतहार की मोहब्बत में कल बरोज़े हश्र हम सबका हिसाब व किताब फरमाए। इसी पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।